سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ امن اور استحکام کے حصول کے لیے قطر امریکہ پارٹنرشپ۔ کورونا وائرس پر قابو پانے میں واضح کامیابی کی فضا میں کل منگل کے روز سے پابندیاں نرم کرنے کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل سرحد پر گولہ باری اور فائرنگ، اور طرابلس کی فوجیں سرت اور الجفرا کے معرکے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں ملک کے لیے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر جناب ہانس اوڈو مرٹسل نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے سفیر محترم کو الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ جرمن سفیر نے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے ملک میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ اس علاقے کی سلامتی اور استحکام کو قطری پالیسی میں اولین اہمیت حاصل ہے، اور یہ مقاصد ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور شراکت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطر نے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی کے دورہ دوحہ کے دوران انہی مقاصد پر زور دیا ہے، تاکہ باہمی تعاون کے ذریعے مشرق وسطی کے بحرانوں اور چیلنجوں کے کامیاب حل تلاش کیے جا سکیں۔ قطر اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ یہی آواز بلند کرتا رہا ہے کہ کسی قسم کے اختلافات کو بھی مہذب طریقے سے ہی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کیا جائے، اور تمام فریقوں کے درمیان مشترکہ اور متفقہ نکات تک پہنچا جائے، تاکہ اس علاقے اور اس کی اقوام کو جنگوں اور تنازعوں کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے۔ قطر کی انہی مثبت اور پازیٹو کوششوں کا نتیجہ ہے کہ واشنگٹن نے علاقے کے مسائل کے ساتھ ڈیل اور برتاؤ میں دوحہ کو ایک اہم پلیئر قرار دے دیا ہے۔ اس علاقے کو اس وقت سخت ضرورت ہے کہ یہاں سکون بحال ہو، اختلافات کو سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے، اور دوسروں کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کی ونڈوز کھول دی جائیں۔ کہ اب تک کے حالات و واقعات اور کشمکشوں نے صورتحال کو بہت سنگین بنا دیا ہے، پھر وباؤں اور بیماریوں نے بھی جو اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں، قوموں کی پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور شراکت انتہائی اعلیٰ سروں میں جاری ہے، اور یہ دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کی انتہائی بہترین مثال ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان تعلقات، اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تعاون برقرار رکھے جانے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ علاقے میں امن اور استحکام بحال ہو سکے۔ وہ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی اور امریکی وزیر خارجہ کے مشیر اعلیٰ جناب برائن ہاک کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ قطر اولمپک کمیٹی نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اس نے ورلڈ اولمپک کمیٹی کو باضابطہ سرکاری طور پر درخواست دے دی ہے کہ وہ 2032 کی اولمپک
اور پیرا اولمپک گیمز کے کسی ایک مقابلے کی میزبانی کے لیے مسلسل اور غیر لازمی بات چیت اور ڈائیلاگ میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوعان بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر کو سپورٹس کے مختلف شعبوں کی بڑی بڑی چیمپئن شپس کے انعقاد کی میزبانی کرنے میں وسیع تر اور بڑی شہرت حاصل ہے۔ اعداد و شمار اور فگرز بتا رہے ہیں کہ قطر کورونا کی وبا پر قابو پانے میں فتوحات حاصل کر رہا ہے اور اب وہ کل سے بتدریج اور مرحلہ وار طریقے سے پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کر رہا ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ وائرس اب محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اعلان کے مطابق آج ملک میں کورونا وائرس کے مزید 292 متاثرین رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 304 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 106,328 ہو گئی ہے۔ بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے یہاں کے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی پارٹیسپیشن کی اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات کی پابندی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے قومی حکمت عملی یا نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال قطر اس موقع پر ان احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے۔ قطر اب اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور پابندیاں نرم کرنے کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ احتیاطی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کا ہی نتیجہ ہے کہ قطر اب یہ تیسرا مرحلہ شروع کر رہا ہے۔ پھر وزارت صحت میں صحت عامہ کی حفاظت اور وبائی بیماریوں کی روک تھام کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمیحی نے بتایا ہے کہ محدود تعداد میں اب مساجد اور عیدگاہوں کو کھولا جا رہا ہے۔ پابندیاں اٹھانے کے تیسرے مرحلے میں متعدد سروسز اور اداروں میں اس تناسب سے کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ محدود تعداد میں مسجدیں اور عیدگاہیں کھولی جائیں گی۔ بند مقامات میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد جمع ہو سکیں گے، البتہ کھلے اور اوپن ایریاز میں 30 افراد کے اکٹھے ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ 80% ملازمین اس مرحلے میں ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے۔ پرائیویٹ ہیلتھ کلینکس 80% تک کھول دیے جائیں گے۔ ہیلتھ کلبوں اور ورزش وغیرہ کے مقامات 50% تک کام کر سکیں گے۔ سیلونز اور بیوٹی سینٹرز ان کی کیپیسٹی کا 30% تک حصہ کھول سکیں گے۔ شاپنگ سینٹرز 50% تک اور عوامی بازار 75% تک کھول دیے جائیں گے۔ ڈرائیونگ سکولز بھی ان کی کیپیسٹی کا 50% حصہ کھول سکیں گے۔ پھر پبلک پارکس، کارنش اور بیچز پر زیادہ سے زیادہ 30 اشخاص کے گروپ جا سکیں گے۔ قطر اس کورونا وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور کامیاب جا رہا ہے، جبکہ ساری دنیا میں اس وائرس سے متاثرین کی تعداد 16 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور صحت یاب لوگوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں علاقے کے کچھ اہم واقعات کی طرف اور سب سے پہلے لبنان چلتے ہیں، جہاں قابض اسرائیلی فوجوں نے آج جنوبی لبنان کے شبعہ باغات اور مقبوضہ قصبے کفر شوبہ کے ٹیلوں پر گولہ باری کی ہے۔ سیکیورٹی کے ایک لبنانی ذریعے نے بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج حزب اللہ کے عناصر کے درمیان شبعہ کے باغات میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان کے ساتھ اسرائیلی شمالی سرحدوں پر لڑائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ کل جنوبی لبنان کے قصبے عدیسہ میں اسرائیل کا ایک ڈرون طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔
لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جاسوس طیاروں نے گزشتہ 2 روز کے دوران لبنان کی جنوبی فضائی حدود کی 29 مرتبہ خلاف ورزیاں کی ہیں۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری لیبیا کے بحران پر بات چیت کے لیے رباط پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل طربرق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح بھی مراکشی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی دعوت پر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب اس وقت گو محاذوں پر سکون اور خاموشی بتائی جاتی ہے، لیکن ملک کی قومی وفاقی حکومت کی فوجیں سرت اور الجفرہ کا معرکہ شروع کرنے کا پختہ عزم رکھتی ہیں۔ شہر سرت کی طرف مزید کمک بھیج دی گئی ہے اور فوج کا کہنا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ہی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور تیونس میں صدر جمہوریہ قیس سعید کی جانب سے وہاں کے وزیر داخلہ ہشام المشیشی کو ملک کی نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپے جانے پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کے ڈیموکریٹک تحریک نے المشیشی کو وزیر اعظم بنائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ الکرامہ اتحاد نے اس نامزدگی پر کہا ہے کہ یہ تو سیاسی طبقے کو نیچا دکھانے کی بات ہو گئی، اور وہاں کی النہضہ تحریک آج شام اپنے ایگزیکٹو آفس کے اجلاس کے بعد اپنا موقف منظر عام پر لائے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سے جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ امن اور استحکام کے حصول کے لیے قطر امریکہ پارٹنرشپ۔ کورونا وائرس پر قابو پانے میں واضح کامیابی کی فضا میں کل منگل کے روز سے پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ لبنان اسرائیل